السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 5 جماعت پرپ ششم کے لیے ہم نے پچھلے سبق میں اسلامی تہذیب و آداب پڑھے تھے۔ اس سے متعلق کچھ کام آپ کو کلاس میں کروا دیا گیا تھا اور آپ کو کچھ سوالات کے جوابات سمجھائے گئے تھے اور لکھنے کے لیے دیے گئے تھے۔ امید ہے آپ نے اچھے طریقے سے وہ لکھے ہوں گے۔ ایک مرتبہ آپ کتاب کھول کر ان سوالات کے جوابات دیکھ لیجئے۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 46 پر سوال نمبر 1 تھا، اسلامی تہذیب و آداب کا مفہوم بیان کیجئے، اور دوسرا سوال تھا، ہمارا ایمان کب مکمل ہوگا، اس کا جواب۔ تو یہ دونوں سوالوں کے جواب آپ لکھے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آج کا اپنا عنوان شروع کر رہے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا عنوان ہے طلباء و طالبات کو کس طرح رہنا چاہیے۔ طلباء و طالبات کو کس طرح رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں جو مشق کے اندر کام ہوگا وہ ہم کریں گے۔ پاکی اور صفائی۔ اسلام میں پاکی اور صفائی کی بہت تاکید ہے، لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام میں پاکی اور صفائی کا خیال رکھیں۔ مثلا تعلیم کی چیزوں کی صفائی، کتاب، قلم، دوات، انک، کاپیاں، بستہ، غرض، اپنی ہر ایک چیز صاف ستھری رکھیں۔ کتاب پر بے ضرورت کچھ مت لکھیں، اس کے اوراق کو خراب مت کریں۔ قلمدان جس میں قلم رکھتے ہیں، دوات یا کسی چیز کا کتاب پر رکھنا بے ادبی ہے، ایسا مت کریں۔ قلم، دوات وغیرہ صاف کرنے کے لیے الگ کپڑا رکھیں، اپنے کپڑوں سے کوئی چیز صاف نہ کریں۔ اگر ہاتھ میں یا کپڑوں پر سیاہی لگ جائے تو فوراً دھو لیں۔ مدرسہ، اسکول اور مکان کی دیواروں، کھڑکیوں، دروازوں پر یا میز، کرسی، بینچ اور کتاب پر لکھنا بہت برا ہے۔ یہ سب بے ادب اور نالائق لڑکے اور لڑکیوں کا کام ہے، آپ ایسا ہرگز مت کریں۔ گھر اور کمرہ کی صفائی۔ اپنا کمرہ صاف رکھیں، کمرہ کی ہر چیز قرینہ سے رکھیں، طریقے سے، سلیقے سے رکھیں۔ جالے اور گرد و غبار صاف کرتے رہیں۔ جس جگہ بیٹھیں اسے صاف کر لیں۔ سونے کے بستر کو لیٹنے سے پہلے صاف کر لیں۔ باہر جائیں یا باہر سے آئیں تو کپڑے اور جوتے وغیرہ جھاڑ لیں۔ چہرہ صاف کر لیں، جوتے اتار کر ٹھیک سے رکھیں، ہر جگہ مت تھوکیں، باتھ روم میں جا کر تھوکیں یا اگالدان میں تھوکیں۔ بدن کی صفائی۔ ناک صاف رکھیں، ناک میں بار بار انگلی مت ڈالیں۔ ناک صاف کر کے اپنے کپڑوں، آستین یا میز، کرسی، چارپائی، دروازہ وغیرہ سے مت پونجھیں۔ ناک صاف کرنے کے لیے کوئی رومال رکھیں۔ ناخنوں کا بڑھا رہنا جنگلی پن ہے۔ دانتوں سے ہونٹ کاٹنے یا دانتوں سے ناخن کترنے کی عادت بری ہے۔ ہمارے مذہب نے جتنے کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب صحت کے لیے مفید ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ سب مضر صحت ہیں، یعنی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ناخن بڑھانا مضر صحت بھی ہے، اور اس سے ہاتھ بھی بدنما اور برے نظر آتے ہیں، اور ناخنوں میں میل بھی پھنستا ہے۔ کپڑوں کی صفائی۔ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، صاف ستھرا استری شدہ اور موقع کی مناسبت سے لباس پہنیں۔ لڑکیوں کے لیے لڑکوں والے اور لڑکوں کے لیے لڑکیوں والے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے۔ اس طرح لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایسا تنگ لباس پہننا صحیح نہیں جس سے جسم کی ساخت پتہ چلے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے پینٹ پہننا اور ٹائی لگانا صحیح نہیں ہے۔ اپنے اسلامی اور قومی لباس شلوار کرتا کو پہننے میں فخر محسوس کریں۔ بے شرم اور بے حیا قسم کے لوگوں کی ظاہری اور عارضی زیب و زینت اور بے تکے قسم کے فیشن کی تقلید کر کے اپنی شکل، بال، اپنا حلیہ، لباس اور چال ڈھال کو خراب مت کریں۔
فلم اور ٹی وی کے بے حیا اور بے شرم اداکاروں اور اداکاراؤں کے لباس اور حلیہ کی ہرگز نقل نہ کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو شخص جس قسم کے لوگوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، تو قیامت کے روز انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمیں قیامت کے روز اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے کی تمنا اور تیاری کرنی چاہیے، نہ کہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے کی۔ عزیز طلباء، یہ آپ نے سبق کی بلند خوانی کی۔ اس کے بعد ہم اس کا کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 میں ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے، تو کتاب پر ڈیش کچھ مت لکھیں۔ کتاب پر بے ضرورت کیا آئے گا یہاں پہ؟ بے ضرورت کچھ مت لکھیں۔ قلم دوات وغیرہ صاف کرنے کے لیے الگ ڈیش رکھیں۔ کیا رکھیں؟ الگ کپڑا۔ کمرہ کی ہر چیز ڈیش سے رکھیں۔ یہاں کیا آئے گا عزیز طلباء؟ قرینہ۔ قرینہ سے رکھیں۔ ناخنوں کا بڑھا رہنا ڈیش ہے۔ کیا ہے عزیز طلباء؟ جنگلی پن۔ ہمارے مذہب نے جتنے کام کرنے کا حکم دیا ہے، وہ سب صحت کے لیے، وہ سب صحت کے لیے۔ دانتوں سے ہونٹ کاٹنا بری عادت ہے۔ اسی طرح آگے دوسرے نمبر پر آپ نے یہ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل میں سے غلط اور صحیح کی نشاندہی صاد اور غین لکھ کر کریں۔ پہلے نمبر پر ناخنوں کا بڑھنا صحت کے لیے مفید ہے، تو یہ غلط ہے عزیز طلباء۔ تھوکنے کی حاجت ہو تو ہر جگہ تھوک سکتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ سونے کے بستر کو لیٹنے سے پہلے صاف کرنا چاہیے، یہ ٹھیک ہے۔ ناک صاف کر کے اپنے کپڑوں یا آستین یا میز کرسی وغیرہ سے مت پونچھیں، یہ بات بھی درست ہے۔ باہر جائیں یا باہر سے آئیں تو کپڑا اور جوتے وغیرہ جھاڑ لیں، یہ بات بھی درست ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کچھ مختصر سوالات ہیں، ان کے جواب لکھنے ہیں۔ ہمیں کس طرح کا لباس پہننا چاہیے؟ اس سوال کا جواب آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، میں آپ کو یہاں کتاب میں سے ہی نشاندہی کروا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ ہمیں صاف ستھرا استری شدہ لباس پہننا چاہیے۔ ہمیں سوال یہ تھا، لباس کس طرح کا پہننا چاہیے؟ صاف ستھرا استری شدہ لباس پہننا چاہیے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، ہمیں کس طرح کے لباس سے بچنا چاہیے؟ تو عزیز طلباء، ایسا تنگ لباس پہننا صحیح نہیں جس سے جسم کی ساخت پتہ چلتی ہو، تو ایسے لباس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تنگ لباس ہو جس سے جسم کی ساخت معلوم ہوتی ہو۔ اس کے بعد عزیز طلباء، اگلا سوال ہے ہمارا، مشابہ سے متعلق حدیث لکھیں۔ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ مشابہ سے متعلق یہ ریڈ کلر میں جو لکھی ہوئی ہے یہ حدیث ہے مشابہ سے متعلق، اس کو آپ وہاں لکھیں گے۔ اور آخری سوال ہے عزیز طلباء ہمارا، ناک کی صفائی سے متعلق جو آپ نے پڑھا ہے تو وہ لکھیں۔ ناک کی صفائی سے متعلق عزیز طلباء آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے کہ ناک صاف رکھیں، ناک میں بار بار انگلی مت ڈالیں، ناک صاف کرنے کے لیے کوئی رومال رکھیں۔ تو یہ پورا جواب عزیز طلباء آپ وہاں لکھیں گے۔ اس سبق کو آپ نے اچھی طرح یاد بھی کرنا ہے، اس کا ہوم ورک بھی آپ نے کرنے ہیں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس سبق کے اندر جو ہم باتیں پڑھ رہے ہیں اس کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ تمام طلباء و طالبات نے اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کے ایک ایک عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔